تکبیر حضرت مولانا سید ارشد مدنی علماء دیوبند جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی آپ آگے بڑھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں راضی ہنسی غزلہ انصف سب کو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ روپے دیے جا کرتے مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے ہم نے ان کو دیا وہ خوش ہو گئے ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں اونچی تعلیم کے لیے اس کے اندر مسلمان بچے بھی ہوتے ہیں ہندو بچے بھی ہوتے ہیں پڑھیں ملک کے لیے اور مذہبی ادارے اس پارٹی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار جو پرانی مکتبیں ہیں لائبریریاں ہیں یہ آج بھی وہاں موجود ہے یہ صرف فتویٰ نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے مسلمان جوخ در جوخ اس کے اندر شریک ہوئے کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا یہ مسلمان کا علماء کا جمعیت علماء کا کردار ہے کوئی مانے نہ مانے تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں ہم سے پوچھے ہم وہ تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں لیں گے ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا وہ طبقہ جو آج ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا مگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائی ملک اسی طرح چلتا رہا جیسے جیسے آزادی قریب آتی رہی جمعیت علماء ہند وہ تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو جواہر لال نہرو گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو ہم 143 سال ہیں ہماری زندگی جہاد کی زندگی ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار صفر کردار ہوگا دستور صفر دستور ہوگا جس کے اندر ہندو مسلمان سکھ پارسی عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا ہوگا اور حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا ہمارے پاس تجویزیں موجود ہیں برابر ہمیں مفتی کفایت اللہ صاحب جو جمعیت علماء کے اس وقت صدر تھے نام لے کر ان کے پاس موتی لال نہرو گاندھی جی یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز بھیجتے ہیں مفتی صاحب کرم فرما مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ملک ہوگا اس کا کیا مطلب ہے ہمارا کردار ہمارا مذہب ہمارا وقت ہر چیز آزاد رہے گا مسلمان کس طرح چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر زندگی گزارے گا میں یہ بات صرف ہوائی نہیں کہہ رہا ہوں آپ غور سے اس تحریر کا ایک ایک لفظ سنیں ہری پور ضلع سورت کا اجلاس عام جو 19 20 21 فروری 1938 میں 47 میں ملک آزاد ہوا یہ اجلاس 1938 میں اس سے بھی 9 سال پہلے یعنی آج کے
خامنہ میں 80 سال پہلے یہ اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر تجویز دے کیا ورکنگ کمیٹی نے 1937 میں اپنی کلکتے کی میٹنگ میں اقلیتوں کے حقوق پر جو تجویز پاس کی تھی اسے یہ کانگریس منظور کرتی ہے، اس وقت کی بات ہے، اور نئے سرے سے اعلان کرتی ہے کہ ہندوستان کی اقلیتوں کے تمدنی، مذہبی اور لسانی حقوق کی حفاظت کرنا کانگریس کا پہلا فرض اور بنیادی پالیسی ہے، تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم میں جس میں کانگریس شریک ہو اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکے۔ اس کے بعد اس بنیاد پر مسلمانوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آزاد ہندوستان کی حکومت میں ان کا مذہب، مذہبی فرائض، اذان، نماز، جمعہ، عید، روزہ، حج، زکوٰۃ، مذہبی تبلیغ، مساجد، مقابر، قربانی، مذہبی جلوس اور مذہبی ادارے ختم ہو جائے۔ ہندوستان کا جمہوری آئین ہی وہ چیز ہے جس نے اس ملک کو پیار و محبت کا نعرہ دیا ہے۔ ہندوستان کا جمہوری آئین ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک طرف مسجد سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو دوسری طرف